وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب نہیں دیتے، ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے اور کسی بستی کو غارت نہیں کرتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں۔ وہ رسول آتا ہے، آ کے اتمام حجت کرتا ہے۔ جیسے ابھی مکے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیج دیے ہیں، تو اب اگر مکے والے نہیں مانیں گے تو پھر عذاب آئے گا۔ تو کسی بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ رسول بھیج کر اس پر اتمام حجت نہ کر دیں۔ اب اس مسئلے سے پھر ہمارے جو ہے نا وہ جاوید احمد غامدی صاحب نے جو نتیجہ نکالا ہے کہ اتمام حجت تو رسول کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو اب جب تک کسی پر اتمام حجت نہ ہو تو آپ اس کے خلاف جو ہے نا کوئی اقدام نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، اس پر قتال جو ہے وہ مسلط نہیں کر سکتے۔ تو اب اس لیے اقدامی جہاد وہ ختم ہے۔ ہاں، آپ کو دفاع کا حق اب بھی حاصل ہے، لیکن یہ کہ کسی کے خلاف آپ ایگریشن، یعنی جو آج کل جسے ویسے بھی وہ اقوام متحدہ ہی نہیں حرام کر دیا ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ مزید اس کی تصدیق ان کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ تو اتمام حجت کے بعد ہی قتال کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ اتمام حجت صرف رسول کر سکتا ہے لہذا اس کے بغیر قتال نہیں کیا جا سکتا، اقدامی قتال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب تو یہاں تو ایک اس سے بھی اگلی بات آ گئی کہ کسی بستی کو ہلاک بھی اللہ نہیں کرتا جب تک رسول نہ بھیجے۔ تو اب رسول تو کسی نے آنا نہیں ہے، تو یہ پوری دنیا کو اللہ کیوں کر ہلاک کرے گا؟ آخر قیامت تو ہونی ہے نا، اس کے پر تو ہمارا ایمان ہے نا۔ تو جب قیامت پر ہمارا ایمان ہے، قیامت آنی ہے، تو وہ اس میں پوری دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے رسول کوئی نہیں آئے گا، تو پھر اب یہ اتمام حجت کیسے ہوگی؟ تو یہ اصل میں وہ بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ آدمی، بہرحال معقول آدمی تو اپنی بات اگر غلط ہو تو مان بھی سکتا ہے، مان لیتا بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر بھی اللہ کا دین قائم ہو جائے تو یہ دین کا قائم ہونا، خلافت کے نظام کا قائم ہو جانا، یہ اتمام حجت ہی ہوتا ہے۔ یہ جو صحابہ اکرام نے جو سارا طریقہ ہی تبدیل کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بندے کو جا کے نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں، یہ جو صحابہ نے ایران پر حملہ کیا یہاں تبلیغ کس نے کی تھی؟ اور یہ جو روم کے ساتھ سارا ٹکراؤ ہوا ہے یہ تبلیغ کس نے کی تھی؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا وہ نظام حکومت قائم ہو جاتا ہے جسے ہم خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، یہ وہ والا نہیں جو ہمارے دور ملوکیت میں قائم رہا ہے، یہ والا نظام اتمام حجت نہیں ہے۔ اتمام حجت وہ نظام قائم کرتا ہے جسے ہم خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ اتمام حجت ہو جاتی ہے، اور جب حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا پر جب وہ نظام قائم ہو جائے گا، اب وہ اتمام حجت ہو چکی۔ اور پھر اس کے بعد جب لوگ واپس جو ہے وہ غلط رخ پر جائیں گے اور سرکشی کی روش اختیار کریں گے، تو اب اس اتمام حجت کے بعد ان کا جو ہے وہ بالکل قیامت آنا، وہ جو ہے وہ گویا اس اصول کے مطابق ہو گیا کہ اتمام حجت ہو چکنے کے بعد ہی ہم کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائم مقام ہے۔ رسالت تو نہیں ختم ہوئی محمد رسول اللہ کی نا، آپ کے دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد وہ نبوت کا دور ختم ہوا ہے، رسالت کا دور تک تعصب قیامت جاری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہے، یہ اس رسول کا گویا قائم مقام ہے، یہ بھی بشیر و نذیر ہے۔